وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما تعریف و تمجید کبریائی اور بزرگی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام انبیاء کے امام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں۔
اللہ کریم تمام امت کی مشکلات دور فرمائے، اہل ایمان کو خوشحالی عطا فرمائے، معاشی پریشانیوں سے دور فرمائے۔ یقیناً جس کو اللہ نے رزق عطا فرمایا، صاحب حیثیت بنایا، جو کھلا کماتا ہے فراغت سے کھاتا ہے، جس کا کاروبار چلتا ہے اور روپیہ پیسہ دولت اس کے پاس رہتی ہے، یہ اللہ کے بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے اس کے اوپر۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اے مکے والو، یہ جو تمہارا کاروبار چلتا ہے، یہ جو تم دنیا کے ساتھ کاروبار کرتے ہو، مال لے کے بھی جاتے ہو لے کے بھی آتے ہو، یہ جو مکے میں تجارت ہوتی ہے، تم صاحب حیثیت ہو، یہ سب میرا فضل و کرم ہے، میرے نام کا کھاتے ہو، میرے نام سے کماتے ہو۔ سورۃ القریش میں اللہ نے فرمایا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قریش بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے عرب کے سارے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ ڈاکہ مارنے والے، لوٹنے والے، چوریاں کرنے والے لوگوں کے قافلے لوٹتے، اور جب قریش کا قافلہ گزرتا تو کہتے کہ یہ نیک لوگ ہیں، چلو ان کو چھوڑ دو، بیت اللہ کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اسی اللہ کو تم بھول گئے جس کے نام سے تمہاری عزت بنی، جس کی نسبت سے لوگ تمہیں احترام دینے لگ گئے، جس کی وجہ سے تمہارے قافلے محفوظ گزرنے لگ گئے۔ الذی اطعمہم من جوع، اور رب کی پہچان کرو جو تم کو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے۔ پیٹ میں لقمہ اللہ کے فضل سے جاتا ہے، اس کی قدر کرو دینے والے کی، یہ بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ کسی کو محتاج نہ کرے، کسی کے گھر دانے پورے ہوں، کسی کی ضرورتیں بن مانگے پوری ہو رہی ہوں، اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ سورۃ الزخرف میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے تقسیم کر دیا، سب کو ایک جیسا نہیں رکھا، کسی کو صاحب حیثیت بنا دیا، کسی کو مزدوری پہ لگا دیا، کسی کو رزق کھلا عطا فرما دیا، اور کسی کو گنتی کے لقمے عطا فرما دیے۔ ہماری تقسیم ہے رازق حقیقی کی، مال کے کائنات کی،
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ. ہم نے تقسیم کر دیا ان کے درمیان رزق کو، سب کو ایک سا نہیں رکھا. ورفعنا بعضهم فوق بعض، ہم نے بعض کو رزق میں اونچا درجے پہ رکھا، بعض کو نچلے درجے پہ رکھا، اور بعض کو ہم نے مالک بنا دیا اور بعض کو ہم نے مزدوری پہ لگا دیا. لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کوئی مزدوری کر کے کھاتا ہے، کوئی کاروبار کر کے کھاتا ہے. اللہ اللہ کریم سب کو روٹی دے رہا ہے، سب کا بندوبست فرمایا ہوا ہے. میرے بھائی، کاروبار میں بھی مقابلہ، پیسہ کمانے میں بھی مقابلہ، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ کاروبار میں مقابلہ ہوتا ہے، پیسہ کمانے میں مقابلہ ہوتا ہے. نہ، اسلام کہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے چلو. اپنا نفع بھی سوچو، دوسرے کا بھی سوچو. اپنا فائدہ اپنے بچوں کے لیے بھی کماؤ، دوسروں کے لیے بھی کرو. چھین کے کھانا نہیں ہے، گرا کے کھانا نہیں ہے، حق تلفی کر کے جینا نہیں ہے. اللہ اکبر. عرب میں سب سے جو زیادہ مختصر طریقے سے شارٹ کٹ سے کمائی کا ذریعہ تھا وہ جوا تھا. جوا کھیلتے، داؤ لگتا، دونوں میں سے ایک سارا مال لے جاتا، دوسرا محروم رہ جاتا. جب بندہ کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، دکاندار کو بھی، گاہک کو بھی. دکاندار وہ نفع پہ اپنا سودا بیچتا ہے اور اس نفع سے اس کے بچوں کی روٹی چلتی ہے. گاہک کو فائدہ ہوتا ہے کہ جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری ہو گئی، وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے پیسہ خرچ کر کے. اس کو تجارت کہتے ہیں. دونوں کو فائدہ. جوئے میں دونوں کو فائدہ نہیں ہوتا. جوئے میں تو داؤ ہے، جس کا لگ گیا وہ لے گیا، جو ہار گیا وہ محروم ہو گیا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا. وہ دوبارہ جیتنے کی امید کے اوپر پھر داؤ لگاتا ہے، پھر داؤ لگاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہارتا جاتا ہے، دلوں میں نفرت پیدا ہوتی جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض پیدا ہوتا جاتا ہے. اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں یہ شیطانی کام ہے. غور فرمائیے، محنت پر توجہ ہے، اور یہ شیطانی کام جو کمائی کے ہیں ان سے روکا گیا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 219 ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اللہ فرماتے ہیں آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ شراب کا حکم کیا ہے، آپ سے یہ پوچھتے ہیں جوئے کا حکم کیا ہے. الخمر والمیسر، شراب اور جوا آپ سے پوچھتے ہیں. کل ان کو اپنا جواب دے دیجئے اللہ کے حکم سے کہ یہ شراب اور جوئے میں لوگوں کو تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے مگر نقصان بہت زیادہ ہے.
قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، لوگوں کے لیے نقصان بہت ہے مگر فائدہ تھوڑا ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ جو سزا ہے، جو گناہ ہے، جو جہنم کی آگ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس سے بچو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، پھر آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم خرچ کیا کریں، اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، تو ان کو بتاؤ تمہاری ضرورت سے جو بھی زیادہ ہے وہ اپنے دوسرے مستحق ضرورت مند بھائیوں کو دے دیا کرو۔ جو تمہارے مستحق اور ضرورت مند ہیں بھائی، ان کو دے دیا کرو۔ اللہ اکبر، یہ اللہ فرماتے ہیں میری نشانیاں ہیں، تمہیں غور و فکر کرنے کی میں دعوت دیتا ہوں۔ اور اللہ کریم نے سورۃ المائدہ میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک شراب اور جوا، آستانے اور قسمت کے تیر، یہ سارے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو، ان سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، عن رافع ابن خدیج قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای القصب اطیب قال عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے سب سے پاک کمائی کون سی ہے؟ سب سے پاک کمائی کون سی ہے؟ ای القصب اطیب، سب سے پاکیزہ کمائی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے جو کمائی کی جائے وہ سب سے پاکیزہ ہوتی ہے۔ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر وہ کاروبار جس میں اللہ کی برکت ہو وہ بھی پاکیزہ ہے۔ دو چیزوں کی نشاندہی۔ بھائی کاریگر چاہتا ہے کہ میں داؤ لگاؤں، ہیرا پھیری کروں، مالک کو تو نہیں پتا، کاریگر اپنے کام کا ماہر ہے، اس کو چور رستے سارے پتہ ہیں، لگا سکتا ہے داؤ، لگاتے ہیں، اور اگر نہ لگائیں تو پھر سب سے پاک کمائی ان کی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ہاتھ سے محنت کرنے والا وہ یہ جانے کہ میری کمائی سب سے پاک کمائی ہے، وہ کبھی ہیرا پھیری نہ کرے، وہ کبھی داؤ نہ لگائے، وہ صحیح صورتحال بتائے، مگر یہ اپنی پاک کمائی کو ہیرا پھیری کر کے شیطانی بنا لیتے ہیں، گندا کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، ہر وہ تجارت جس میں نفع ہو، جس میں اللہ شامل ہو، جس میں برکتیں ہوں، وہ بھی ایسی کمائی ہے جو سب سے پاکیزہ ہے۔ مبرور برن سے نکلا ہے، برن کا مطلب نیکی، مبرور جس کاروبار میں نیکی شامل ہو،
نیک نیتی ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی ریاست کے سربراہ، آپ مدینہ کی ریاست کے سربراہ تھے۔ مدینے میں معاشی تنگی ہوتی، کبھی قحط بھی پڑ جاتا، کبھی بھوک بھی آتی، کبھی لوگ پریشان ہوتے، کبھی جنگوں کے زخمی آتے، جوان عورتیں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہوتے، ان کے گھر کا راشن بھی چلانا، کوئی مقروض دنیا سے چلا گیا اس کے قرض کا بندوبست بھی کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگوں کے لیے، اخراجات کے لیے پیسہ بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے والا کوئی نہیں، چاہتے تو ٹیکس لگا دیتے، چاہتے تو کمائیاں چھین لیتے، چاہتے تو مجاہدوں کو بھیج کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارتے، چاہتے تو کچھ اور راستے سے گزرنے والوں کے اوپر کوئی محصول لگا دیتے۔ اللہ کے رسول نے اتنی تنگیوں کے باوجود اپنی رعایا مسلم ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، مدینے میں رہنے والے کسی شخص کو بھی معاشی طور پہ پریشان نہیں کیا، تنگ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول تو ان کو یہ بتاتے تھے، اگر تم پریشان ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم فاقہ کرتے ہو تو میں بھی کرتا ہوں۔ خندق کا موقع ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، باہر سے محاصرہ ہوا ہے، اور اندر آٹے کی، اندر اناج کی قلت ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں ہے، ایسی قوم نہیں ہے جہاں سے مسلمانوں کو مدد کی امید ہو۔ باہر سے راشن آ جائے گا، باہر سے کہیں امداد آئے گی، نہیں، اندر ہیں۔ اور یہ صحیح روایات ہیں، صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھاتے بطن مبارک سے رسول اللہ نے کپڑا اٹھایا۔ صحابہ کے پیٹ پہ اگر ایک پتھر ہے، محمد الرسول اللہ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی دانشور اس وقت کہتا کہ اللہ کے رسول، آپ کے کھانا کھانے سے کتنا کو خزانے میں فرق پڑے گا، آپ تو کھائیے، آپ کے لیے نرم بستر لگانے سے بیت المال پہ کتنا کو فرق پڑے گا، آپ تو کریں نا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جینا اور مرنا جن لوگوں کے ساتھ، خوشی اور غمی جن کے ساتھ مشترکہ، اگر وہ بھوکے تو اللہ کا نبی بھی بھوکا، اگر وہ پیاسے تو اللہ کا نبی بھی پیاسا۔ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ لوگ تو بھوکے ہوں اور رسول اللہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، ایسا تو نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، او لوگو انما الخمر والمیسر، بے شک جوا اور شراب، والانصاب والازلام، اور یہ آستانے اور قسمت کے تیر۔ انصاب آستانے، جہاں مجاور بیٹھے ہوتے تھے بتوں کے پاس،
لوگ نظر نیاز لے کے جاتے اور ان سے فال نکلواتے اور وہ ان کو بتاتے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، یہ رشتہ کر لو یہ نہ کرو، سفر پہ جاؤ نہ جاؤ۔ مجاوروں کی چاندی تھی، چڑھاوے چلتے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کا سارا ان کا چڑھاوا شیطانی کام ہے۔ رجسن پلید ہے، اللہ نے لفظ بولا ہے قرآن میں، رجسن کہتے ہیں پلید کو، ناپاک کو۔ آپ نے وضو کیا، پاک صاف ہو کے مسجد کی طرف چل نکلے، راستے میں کسی نے آپ کے اوپر گندگی پھینکی، آپ نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہے، آپ کے کپڑے پلید ہو گئے۔ عربی میں کہتے ہیں رجسن، پلید ہو گئے، ناپاک ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آستانوں کے چڑھاوے، رجس من عمل الشیطان، یہ پلید کمائی ہے، ناپاک کمائی ہے۔ بڑا ہی مختصر سا کام ہے، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم، ہے، مگر اللہ نے اس کو پلید کام قرار دیا۔ والازلام، اور قسمت کے تیر، ڈھیریاں لگتی تھیں۔ 10 بندے آتے کاہن کے پاس، 10 بندے اپنی اپنی وہ پرچی کٹواتے، حصہ دیتے، اور کاہن پھر وہ قسمت کے تیر نکالتا، کسی کے حصے میں پہلا حصہ آ گیا، کسی کے 2 آ گئے، اور کچھ محروم رہ گئے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہماری آج لاٹری کا سسٹم ہے، ساری وہ پرچی لیتے ہیں، قسمت والوں کا وہ انعام نکل آتا ہے، باقی کی چھٹی۔ مکے میں بھی یہی تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ بغیر محنت کے کمائی کے طریقے سارے غلط۔ یہ جو داؤ لگانے کے طریقے، یہ جو بغیر محنت کی کمائی کے طریقے، چاہے وہ جوئے کی شکل میں ہو، چاہے وہ لاٹری کی شکل میں ہو، چاہے وہ کہانت اور فال اور اس طرح جادو ٹونے اور تویز دھاگے ہوں، سارے حرام۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کو پڑھیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل فرماتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے بعد خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ آپ کا ایک غلام تھا، ایک دن وہ خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑا نرم نرم حلوہ لے کے، آقا یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ اپنا غلام تھا، دن رات کا دیکھا بھالا تھا۔ جناب ابو بکر امیر المؤمنین نے وہ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ پھر پوچھا، غلام خود ہی کہنے لگا، آقا آپ نے پوچھا نہیں ہے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ جناب ابو بکر چونکے، رک گئے، کہنے لگے ہاں بتاؤ۔ کہنے لگا جب جاہلیت میں تھا مکے میں، وہاں میں بھی تکے لگایا کرتا تھا، جیسے یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے لوگ، یہ پیری فقیری کے چکر دینے والے لوگ، لوگوں کی لا علمی کی وہ جہالت کو کیش کرنے والے لوگ۔ کہتا میں بھی مکے میں تھا، تکے لگایا کرتا تھا۔ ایک دن مجھ سے بھی کسی نے آ کے پوچھا کہ یہ کام کروں کہ نہ کروں، میں نے بھی ایسے ہی تکے سے جواب دے دیا، اس بندے کا کام ہو گیا۔
مجھے وہ آج یہ نذرانہ لے کے ملا ہے جو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، یہ وہ نذرانہ ہے۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں اگلی بات کرنے سے پہلے ادخل ابو بکر یدہ فی فیہ فقام فی بطنہ، فوراً جناب ابو بکر نے اپنا ہاتھ یہ 2 انگلیاں حلق میں مارنا شروع کر دیں، جو پیٹ میں تھا سارا کچھ باہر الٹی کر دیا۔ یہ مال ابو بکر کے پیٹ میں نہیں رہے گا۔ بھائیو غور کرو، ذرا توجہ دو۔ اگر کوئی آپ کو دھوکے سے کوئی چیز کھلا دے تو شریعت میں کوئی گناہ گار نہیں ہے بندہ۔ اب میں جو ہے وہ غیر اللہ کی نظر نیاز نہیں کھاتا، مجھے دوستوں پر اعتماد ہے، وہ مجھے آگے کبھی 11ویں کا یا کوئی ایسی چیز کھلا دیتے ہیں تو گناہ گار وہ ہیں، میں نہیں ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ابو بکر کو اس نے نہ بتایا، لا علمی میں کھلا دیا، اگر نہ بھی الٹی کرتے نہ بھی کیا کرتے تو گناہ گار نہیں تھے، مگر تقوی کا مقام وہ تھا۔ سیدنا ابو بکر کے تقوی کا مقام وہ تھا کہ اس کا کھانا بھی اور جو پیٹ میں تھا سب کچھ الٹی کر دیا۔ رسول اللہ کے نائب کا تقوی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو فعال کے طریقے ہیں، یہ جو ایسے ہی ٹیوے لگانا، نمبر بتانا، لاٹری لگا دینا، یہ سارے طریقوں سے اسلام نے منع کیا۔ اسلام نے کہا محنت کرو، رسول کریم نے کہا محنت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ بات سچ ہے کہ مہنگائی نے مت مار دی ہے، ہر گھر میں مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، پٹرول کا مسئلہ، بجلی کا بلوں کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، پتہ نہیں کتنا کو اس قوم کو نچوڑیں گے۔ اس کے ایک ایک رگ سے لہو کا قطرہ قطرہ نچوڑ کے یہودیوں کے قرضے انہوں نے دینے ہیں، اور یہ بھی لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جو قرضہ لیتے ہیں وہ عوام تک نہیں آتا۔ مقروض قوم کے جو حکمران ہیں، جو مقروض قوم کے اعلیٰ افسر ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو ہمارے بڑے جرنیل ہیں، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا ٹور اور ان کا جناب پروٹوکول دیکھیے، وہ تو انگریزوں سے، انگریز جب بر صغیر میں تھے اتنا تو ان کا بھی شان و شوکت نہیں ہوتی تھی جتنی ان کی ہے۔ یہ لگتے ہی نہیں مقروض قوم کے۔ ان کو ہر سال نئی گاڑی ہر افسر کو چاہیے، اور لاکھوں گاڑیاں سبز نمبر پلیٹ والی، اربوں روپے کی بجلی فری دے گا۔ یہ عوام کا کون سوچتا ہے؟ یہ عوام تو غلام ہے، اس کو تو بیچو، ان کو تو نچوڑو، اپنے قرضے نہیں، جو اپنی عیاشیوں کے قرضے ہیں وہ ان سے پورے کرو۔ اللہ اکبر۔ بات کہیں بہت ہی دور نہ نکل جائے میرے بھائی، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، الحمدللہ میں نہیں رکھتا، لیکن دکھ کی بات ضرور ہے، جو بات سچ ہے وہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول بھی اپنی امت کو تکلیف میں دیکھ کے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ فرض بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بتایا جائے۔ اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، ان کی سیرت کو پڑھیے۔ عام الرمادہ، قحط کا سال، رمادہ کہتے ہیں عربی میں چولہے کے نیچے والی راکھ کو۔ ایک سال ایسا ان کی خلافت میں آیا کہ چولہے بجھ گئے،
قحط شدید پڑ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اوپر گھی کھانا بند کر دیا، تلی ہوئی چیز گھی بند عمر کے لیے۔ رنگ چہرے کا پیلا پڑ گیا۔ گھر والوں نے کہا تھوڑا سا زیتون لے لیجئے، تھوڑی سی نرم روٹی لے لیجئے۔ فرمایا جب تک مجھ کو یقین نہ آ جائے محمد کی امت پہ نرمی ہو گئی، سارے روٹی کھانے لگ گئے، ابو عمر اتنی دیر تک یہ ایسی غذا نہیں کھائے گا، عمر نہیں کھائے گا۔ رو رو کے اللہ کے آگے رو رو کے عمر کے دونوں گالوں کے اوپر دو نلیاں بن گئی تھی، آنسو بہا بہا کے۔ وہ پاک ہستیاں مگر رب کو منانا جانتے تھے، ان کو پتا تھا قوم پہ مصیبت آئے تو حکمران اللہ سے معافی مانگے تو مصیبت جاتی ہے۔ بارش بند ہو گئی، جناب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عباس اللہ کے رسول کے چچا ہو، ہمارے بزرگ ہو، آؤ ہمارے ساتھ۔ جب اللہ کے رسول زندہ تھے تو وہ ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے، اب تم ہو چچا، ہمارے بزرگ ہو، آؤ میدان میں نکلو، اللہ سے رو رو کے معافی مانگے تاکہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسائے۔ یہاں پرواہ ہی نہیں کسی کو، یہ کون سا ملک ہے پتہ نہیں کس طرف سے اسلامی ہے، یہاں تو مسلمان قابو آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو مرضی کر لو، ہر ایک کو پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، ہر ایک کو کھانے کی پڑی ہوئی، ہر گھر میں مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں محنت کرو، سورۃ الجمعہ میں اللہ فرماتے ہیں پہلے حکم دیا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب جمعے کی اذان ہو جائے کاروبار بند، ساری مصروفیات ختم، پھر نہ کوئی میچ دیکھنا جائز، نہ کوئی سودا بیچنا، نہ کوئی سودا خریدنا جائز۔ اذان ہو گئی، اب صرف اللہ کا وقت ہے، مسجد میں پہنچو، اور جب جمعے کا خطبہ ختم ہو جائے پھر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر اسی وقت تم اللہ کی راہ میں نکل پڑو، زمین میں نکل پڑو، اپنا رزق تلاش کرنے لگ جاؤ، پھر ہمت لڑاؤ۔ یہ جو لمبی لمبی چھٹیاں، لمبے لمبے تہواروں کے نام پہ کاروبار بند کرنا، آئے روز کوئی نہ کوئی دن، اسلام میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اسلام تو جمعے کے دن بھی کہتا ہے کہ نماز پڑھتے ہی پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے نکل جاؤ، پھر نکل جاؤ، تم محنت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارا عبادت کا وقت، اللہ کا وقت، وہ شیطانی کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے، برکت کہاں سے آئے؟ جب اللہ کا جو وقت ہے وہ بھی شیطانی کاموں میں، پھر برکت کدھر سے آئے؟ یاری شیطان سے، کام شیطانی، اور جیسے ہم پھر ویسے حکمران آئیں گے، پھر سود کی پالیسیاں آئیں گی، پھر سودی قرضے آئیں گے، پھر یہاں شراب بھی پی جائے گی، پھر یہاں جوا بھی کھیلا جائے گا، پھر یہاں لاٹریاں بھی چلیں گی، پھر جس کا ہاتھ پڑے گا وہ دوسرے سے چھین بھی لے گا، جس کا داؤ لگتا ہے وہ دوسرے سے چھینے گا، بے برکتی ہے۔ اللہ کے بندوں، سیاست کرنی، اللہ کو ساتھ رکھ کے کرنی، کاروبار کرنا اللہ کو ساتھ رکھ کے کرنا،
تعلیم حاصل کرنی، اللہ کو ساتھ رکھ کے کرنی، رشتہ داری جوڑنی اللہ کو ساتھ رکھ کے جوڑنی، دنیا میں کوئی کام بھی کرنا اللہ کے بغیر نہیں کرنا۔ جب ہر کام من مرضی کا، جب ہر کام شیطان کے طریقے کا، جب ہر کام اپنے طور طریقے کا، پھر جب اللہ کو چھوڑ گئے تو برکت کدھر سے آئے؟ پھر برکت کدھر سے آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم کاروبار کرتے ہو، یہ جو تم پیسہ کماتے ہو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے اس کو فضل اللہ کہا ہے۔ حلال کمائی کو رب العالمین نے کیا کہا؟ فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے تم پہ۔ یہاں جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ فضل اللہ سمجھتا ہی نہیں، وہ شوخیاں مارتا ہے، وہ ڈھینگے مارتا ہے کہ میرے پاس بڑا پیسہ آ گیا، تکبر آ گیا۔ اور وہ سمجھو کہ تم فضل اللہ کے زیر سایہ ہو، اتنے ہی جھکتے چلے جاؤ، دوسروں کو اپنی ضرورتوں میں شامل کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث آخری سماعت فرما لیجیے، صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع اذا اشترى و اذا اقتضى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس نرم دل آدمی کے اوپر اپنی رحمت فرمائے۔ نرم دل، مہربان طبیعت کون سا؟ اذا باع، جب وہ سودا بیچتا ہے پھر بھی نرمی کرتا ہے، واذا اشترى، اور جب سودا خریدتا ہے پھر بھی میٹھے بول بولتا ہے، واذا اقتضى، اور جب مال بیچنے کے بعد پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے پھر بھی اخلاق سے کرتا ہے، بیچتے وقت بھی مہربان، خریدتے وقت بھی مہربان، اور جب اس نے کسی کو ادھار دے دیا ہے، پیسوں کا تقاضا کرتا ہے پھر بھی مہربان ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس تاجر کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے، میرا تو ایمان ہے۔ جو بندہ بدتمیز ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اس تاجر کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت نبی کے اس امتی کے اوپر ہوتی ہے جو رجلاً سمحاً، مہربان ہے، اپنا حق لینا ہے لیکن بول میٹھے ہو، دل نہ توڑ کسی کا، عزت نہ کسی کی کم کر۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے الفاظ ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو سودا بیچے پھر گاہک اس کو واپس کرنے آئے اور وہ خوشی کے ساتھ اس کو واپس رکھ لے تو قیامت کے دن اللہ ایسے تاجر کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ سودا بیچا ہو، نفع کمایا ہو، واپس لیتے ہوئے دل تو دکھتا ہے۔ من اقال مسلما اقال اللہ عثرته یوم القیامہ، لیکن پھر جو کسی کا خیال رکھتا ہے اور کسی کا مہربانی کرتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کر لیتا ہے، اللہ کے حسن سلوک کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔
میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سب کی معاشی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ کریم پالیسی بنانے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم کو عام لوگوں کو مشکل وقت میں ایک دوسرے کا احساس کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ضرورتیں اللہ ہماری پوری فرمائے، اور ہمیں اللہ توفیق دے ہم کسی کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ اس امت کے اوپر مشکل وقت ہے دور فرما دے، اور اللہ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔